عجیب آدمی لگا تھا ہم کہیں عجیب کا جب شوق لگ رہا ہے کان چھدا رہا ہے تو ناک کو چھدا لیتی. ناک چھدانا کان چھدانا مردوں کے لیے گناہ ہے. مرد ناک کان نہ چھدائے عورتوں کے لیے ثواب ہے. عورت ناک کان چھدائے زینت عورتوں کے لیے ہے. لیکن آج مرد عورت بننے کی کوشش کرتا اور عورت مرد بننے کی. بمبئی کرافٹ مارکیٹ سارنگ اسٹریٹ میں محرم کا واز کرتا تھا. تو ایک جلسہ ختم ہو فاتحہ ہوتی ہو جائے تو اکثر لوگ مصافحہ ملانے آتے تھے. تو ایک آوے مصافحہ ملاوے تو کے سر پر ہم ہاتھ رکھی کہی بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے. کئی دفعہ اسے کیا. ایک دن مجلس کے صدر حاجی یوسف اتاری بیٹھے تھے. وہ سن لیں دیکھیں تو کہیں مولانا صاحب بیٹا نہ ہوئی بیٹی ہوئے. ہم کہا بیٹی ہو؟ تو اس سے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ تو کہا نزہت فاطمہ. اور بالکل لڑکا لا گئے. اور 10 دن برابر وہ ایسے آئی میں بیٹا بیٹا کہتا رہا. آج لڑکیاں بال کٹوا کر کے اور کیل نہ پہن کر کے بندہ نہ پہن کر کے جنس پینٹ پہن کر کے مردوں کی طرح لگتی ہیں. بولو اب آج کل کے مرد اتنا نچنیا ہو گیا ہے کہ ناک کان پہن لی بال بڑے بڑے رکھا لے گا بالکل نچنیوں کی طریقے سے. اے نوجوانوں 4 دن کی زندگی اللہ نے دی ہے مسلمان بن کے جی لو. قرآن کہتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ہرگز تم نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو. چہرے پہ داڑھی رکھا لو. جو ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے. چہرے پہ داڑھی رکھا لو. اسلام میں لکھا ہے کہ چہرے کی داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے. جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی اس کی قبر منور ہوگی. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ناچ گانا سے دور رہو. ناچ گانا یہ اسلام کے خلاف ہے. اب بھی نہیں سمجھو کہ ایک زمانہ تھا جاہلیت کا تو لوگ ناچ گانا کرتے کراتے تھے. اب تو بہت ترقی کا دور ہے. ہر گھر میں پڑھے لکھے لوگ ہیں. بچے پڑھتے لکھتے نہ دینی تعلیم صحیح دنیاوی تعلیم صحیح. اور کسی تعلیم میں ناچ گانا نہیں ہے. اس لیے ان فضول باتوں سے بچو. اور اللہ والوں کے دربار میں تو اور گناہ. ایک ویسے غلطی کرو اور ایک کسی نیک آدمی کے سامنے غلطی کرو. یاد رکھو صاحب مدار سب دیکھ رہے ہیں. جی بے شک بے شک. مرنے کے بعد مومن کی نگاہ بڑھ جاتی ہے. مومن کی طاقت بڑھ جاتی ہے. جی اسی لیے حکم ہے کہ دیکھو یقین دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. حضرت عائشہ کے گھر میں حضور دفنائے گئے. تو حضرت عائشہ اپنے شوہر کی قبر پہ جاتی تھیں بیٹھی رہتی تھیں. اس کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر کو بھی اسی کمرے میں دفنایا گیا. پھر بھی حضرت عائشہ جایا کرتی تھی بیٹھی رہتی تھیں چونکہ ادھر حضرت ابو بکر ان کے ابا تھے اور رسول اللہ ان کے شوہر تھے. کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ بھی اسی قبر میں دفنائے گئے. جب وہ قبر میں دفنائے گئے اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جاتی تھی اندر تو پردے سے جاتی تھی. پردے سے جاتی تھی. کہا کیوں اب آپ پردہ کر رہی ہیں؟ کہا اس لیے کہ اب حضرت عمر بھی اس میں آرام فرمائے. عمر سے میں پردہ کرتی ہوں. وہ میرے باپ تھے میرے شوہر تھے اس لیے میں بغیر پردے کے آتی تھی. لیکن اب حضرت عمر آ گئے ہیں اس لیے میں پردے سے آتی ہوں. پتہ چلا حضرت عائشہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ والے قبر میں بھی رہ کر کے سب کچھ دیکھا کرتے ہیں. بے شک بے شک. یقین جانو اللہ والوں کی طاقت بہت بڑی ہوتی. بے شک. اس لیے آج ہم حضرت بہادر شاہ کے عرس میں آئے ہیں. حضرت دیکھ رہے ہیں. بس میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں اے نوجوانوں تم بڑے خوش نصیب ہو کہ ایک اللہ والے اللہ کے نیک بندے کا عرس کراتے ہو. عرس کراؤ لیکن کم سے کم جو کہا جائے اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالی ہم کو آپ کو خرافات سے بچائے. آمین.
اللہ تعالیٰ بری صحبت سے بچائے. آمین. دیکھو آپس میں بھائی چارگی پیدا کرو. ایک جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں من رد عرض اخیہ، جس نے اپنے بھائی کی عزت کو بچایا، رد اللہ وجہہ عن النار یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو قیامت کے دن جہنم سے بچائے گا. آپ اپنے بھائی کی عزت بچاؤ. بھائی سے مطلب وہی نہیں جو تمہارے ماں سے تمہارے ساتھ پیدا ہوا ہے، بلکہ بھائی وہ بھی ہے جو تمہارا پڑوسی ہے. بے شک. ہر انسان تمہارا بھائی ہے. بھائی کی عزت بچا لو، کسی کی بے عزتی نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو جہنم سے قیامت کے دن بچائے گا. عزت بچاؤ اپنے بھائی کی. اپنے بھائی کو جیل نہ بھیجو، اپنے بھائی کو مارو نہ، اپنے بھائی پر مقدمہ نہ کرو. مقدمہ کرتے ہو، جیل بھیجتے ہو، گویا کہ اپنے بھائی کی عزت کو تم برباد کر رہے ہو. نہ بھیجو، کوئی معاملہ ہے برداشت کر لو. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں لیس الشدید، پہلوان وہ نہیں ہے الذی یسرع، جو دوسرے کو پٹک دے، بل الشدید، بلکہ پہلوان تو وہ ہے الذی یملک علی نفسہ عند الغضب، جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو کر لے. تو قابو کرو، اپنے بھائی کی عزت بچاؤ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آج پڑوسی سے نفرت کرتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھو، ان کا پڑوسی ایک یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، اور وہ یہودی سیدھا بھی نہیں تھا. امام اعظم کو تنگ کرتا تھا، پریشان کرتا تھا. امام اعظم صبر کرتے تھے. کچھ دنوں کے بعد ایک ہفتہ گزرا کہ امام اعظم نے اس یہودی کو نہیں دیکھا. ایک ہفتہ نہیں دیکھے اپنے پڑوسی یہودی کو. تو امام اعظم نے لوگوں سے پوچھا کہ میرا پڑوسی یہودی نہیں دکھائی پڑ رہا ہے. تو لوگوں نے بتایا وہ جیل میں ہے. جب امام اعظم نے سنا کہ میرا پڑوسی جیل میں ہے، تو کوفہ کے گورنر کے پاس گئے اور کوفہ کے گورنر سے کہا کہ میرا پڑوسی یہودی جیل میں ہے، میں آپ کے پاس سفارش کے لیے آیا ہوں کہ میرے پڑوسی کو جیل سے رہا کر دیا جائے. گورنر نے فوراً پروانہ لکھا اور وہ پروانہ لکھ کر امام اعظم کو دیا. کہا جا کے جیل کے داروغہ کو دے دو. جب وہ پرچی امام اعظم جیل کے داروغہ کو دیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں یہودی کو جیل سے رہا کیا جائے، اس لیے کہ اس کی رہائی کا پروانہ امام اعظم لینے آئے ہیں. جب جیل کے داروغہ نے دیکھا تو اس یہودی کو نکالا اور نکالنے کے بعد کہا جاؤ تمہارے رہائی کا پروانہ مسلمانوں کے امام لے کے آئے ہیں، تمہیں رہا کیا جا رہا ہے. جب اس یہودی نے امام اعظم کو دیکھا تو رونے لگا، کہنے لگا افسوس، پوری زندگی میں نے تم کو پریشان کیا، لیکن آج مصیبت میں پڑا تو میرا کوئی بھائی میری مدد کے لیے نہیں آیا، میرا کوئی رشتہ دار نہیں آیا، میرا کوئی دوست نہیں آیا. آئے تو تم آئے کہ زندگی بھر میں نے تم کو پریشان کیا. خدا کی قسم آج مجھے یقین ہو گیا کہ مسلمان سچے ہوتے ہیں، ان کا مذہب بھی سچا ہوتا ہے. فوراً وہ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یہ ہمارے بزرگوں کا شیوا تھا. یہ نہیں دیکھا ہندو کی مسلمان، یہ نہیں دیکھا یہودی ہے کہ مسلم ہے، بلکہ اپنے پڑوسی کو بھلائی پہنچانے کی امام اعظم نے حد درجہ کی کوشش کی. اس لیے آپ بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہندو ہو تب بھی بیمار ہو جائے تو دیکھنے جاؤ، بھوکا ہو تو کھانا کھلا دو، کپڑا نہ ہو تو کپڑا دے دو، مصیبت میں ہے تو سہارا بن جاؤ. تمہارا پڑوسی ہے، اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے رسول بھی خوش ہوگا. بیمار ہو جائے تب بھی اسے دیکھنے جاؤ. مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک آدمی میدان محشر کے دن اللہ کے قرب میں حاضر ہوگا تو اللہ اس سے نظر رحمت موڑ لے گا. جب موڑے گا تو بندہ کہے گا اللہ میں نے نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، قرآن پڑھا، اور تو ہم سے نظر رحمت موڑ رہا ہے.
تو اللہ کہے گا میں بیمار تھا تم مجھے دیکھنے نہیں آئے؟ تو کہے گا اللہ تو کب بیمار ہوا؟ تو اللہ کہے گا تیرا فلاں پڑوسی بیمار